ایک بہت ہی بڑا اور پریشان کن سوال جو آج کل کئی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، کیا امریکہ حملہ کرنے والا ہے؟ آج ہم ایک ایسی دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس سوال کا جواب دینے کے لیے مذہبی اور تاریخی حوالوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ اچھا، تو اس دلیل کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی ساخت کو دیکھتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے اس بنیادی خیال سے کہ شدید دباؤ دراصل ایک آزمائش ہے۔ پھر ہم ان 3 تاریخی مثالوں کو دیکھیں گے جو اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں: جنگ خندق، شکست کے بعد کا ایمان اور فرعون کا انجام۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ایک الہی وعدے سے کیسے جڑتا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دلیل خوف سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ انتہائی دباؤ کا لمحہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک الہی منصوبہ ہے، ایک ایسی کسوٹی جو سچے مومنوں کو ان لوگوں سے الگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جن کا ایمان متزلزل ہے۔ اس پوری دلیل کی جو بنیاد ہے وہ ہے یہ تصور جسے الہی چھانٹی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے بحران آتے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتے، ان کا مقصد ایمان کو پرکھنا اور خالص کرنا ہوتا ہے۔ مقرر کا کہنا ہے کہ یہ چھانٹی کا عمل معاشرے کو 2 واضح گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، اور ان میں فرق اس بات پر نہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں بلکہ اس بات پر کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ اسے خدا کے وعدے کی تکمیل سمجھتا ہے اور دوسرے کے لیے یہ ایک دھوکہ اور مایوسی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور اس شدید دباؤ کے لمحے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے: ان کے دل حلق تک پہنچ گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو اس چھانٹی کے عمل کو شروع کرتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر کسی کے ایمان کا آخری امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں پہلی تاریخی مثال پر جو اس دلیل کو سہارا دینے کے لیے پیش کی جاتی ہے: جنگ خندق۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک بہت بڑا دشمنوں کا اتحاد اس نیت سے اکٹھا ہوا تھا کہ مومنین کی چھوٹی سی جماعت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہاں زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کا خطرہ نہیں تھا بلکہ وجود کا خطرہ تھا، اور اس صورتحال کو آج کے اس احساس سے جوڑا جاتا ہے جہاں کوئی گروہ محسوس کرتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس خوفناک خطرے کو دیکھ کر مومنین کا ایمان کمزور نہیں ہوتا بلکہ الٹا اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو اس دلیل کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ فتح فوج کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ جب بحران اپنی انتہا پر تھا تو ایک قدرتی آفت، ایک تیز آندھی خدا کی طرف سے آئی اور اس نے دشمن کو تتر بتر کر دیا اور مومنین بغیر لڑے ہی جیت گئے۔ اچھا، پہلی مثال تو تھی ایک بڑے خطرے کی۔ اب دوسری مثال ایک نئے پہلو کو سامنے لاتی ہے کہ صرف فتح میں نہیں بلکہ شکست اور زخم کھانے کے بعد ایمان پر قائم رہنا کیسا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جنگ میں زخم کھانے کے بعد پیغمبر صرف زخمی سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے نکلیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسمانی کمزوری کے باوجود روحانی عزم غیر متزلزل رہنا چاہیے۔ اور جب انہیں ڈرایا گیا کہ دشمن پھر سے اکٹھا ہو گیا ہے تو ان کا جواب خوف والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خدا پر اپنے مکمل یقین کا اظہار کیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن نے جب سنا کہ وہی زخمی فوج ان کی طرف واپس آ رہی ہے تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بغیر لڑے ہی بھاگ گئے۔ یہ بات مقرر کے اس نقطے کو اور پکا کرتی ہے کہ روحانی طاقت مادی طاقت پر غالب آ سکتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسری اور شاید سب سے ڈرامائی مثال پر، ایک ایسی صورتحال جہاں بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ ایک طرف فرعون کی طاقتور فوج اور دوسری طرف گہرا سمندر۔ ذرا تصور کریں اس صورتحال کا، پیچھے خونخوار فوج ہے اور سامنے ایک وسیع سمندر۔ یعنی ہر منطق اور حساب کے مطابق کھیل ختم ہو چکا ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اسی لمحے حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کے منہ سے یہ مایوسی بھری آواز نکلتی ہے: ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو ہر طرف سے پھنس چکے ہیں اور جنہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس گہری مایوسی کے بالکل برعکس حضرت موسیٰ کا جواب دیکھیں، ایک ایسا یقین جو کسی زمینی حقیقت پر نہیں بلکہ خدا کے وعدے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 3 الگ الگ تاریخی واقعات دیکھے۔ اب آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مقرر ان تینوں کہانیوں کو جوڑ کر آج کے حالات پر کیسے لاگو کرتے ہیں۔ تو ان کی دلیل
ایک 3 قدمی نظریے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پہلا قدم، دشمن ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں شکست یقینی لگے۔ دوسرا قدم، یہی دباؤ آزمائش بن کر سچے اور جھوٹے کو الگ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم، جب بحران اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک معجزاتی مدد آتی ہے اور فتح ملتی ہے۔ تو آخر میں مقرر کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہیں جن کے تحت حق اور باطل کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ کہانیاں آج کے واقعات کو سمجھنے اور ان کے نتیجے کی پیشگوئی کرنے کا ایک ماڈل ہیں۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ تاریخی اور مذہبی کہانیاں ہمارے حال کو دیکھنے کے انداز پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور کیسے یہ بیانیے خوف کے لمحات کو فتح کی امید میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔